نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ویلنٹائنس ڈے کے آنے سے پہلے آپ یہ بیان ضرور سن لیں اور لوگوں کو اتنا زیادہ شیئر کریں کہ نوجوان مسلمان اس گناہ سے بچ سکے۔ آج میں آپ کو اس ویلنٹائنس ڈے کی حقیقت بتانا چاہتی ہوں، جس کو عیسائی تو مناتے ہی ہیں اور ان کو دیکھ کر مسلمان بھی اس دن کو سیلیبریٹ کرنے لگے ہیں۔ یہ ویلنٹائنس ڈے عیسائیوں کا ایک خاص مذہبی دن ہے۔ آپ کسی بھی مسلمان سے اگر یہ سوال کریں گے کہ کیا تم عیسائیوں کے مذہب کو پسند کرتے ہو، تو ہر کوئی ایک زبان ہو کر کے کہے گا نہیں۔ آپ سب مانتے ہیں، آپ سبھی اس بات کو مانتے ہیں، تو پھر جب آپ ان کے مذہب کو نہیں مانتے، ان کو جھوٹا مانتے ہیں، تو پھر ان کے مذہبی دن کو کیوں مناتے ہیں؟ کیا آپ نے کسی یہودی یا کسی عیسائی کو عید میلاد النبی میں خوشیاں مناتے دیکھا؟ کیا آپ نے کبھی ان لوگوں کو ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہوئے دیکھا؟ نہیں نا، تو پھر آپ کیوں ان کا طرز عمل اختیار کر کے اپنی آخرت کو بگاڑ رہے ہو؟ عیسائیوں کا ایک طبقہ ہے جو ویلنٹائنس ڈے کو اپنا مذہبی دن بتاتے ہیں اور اس پر خوشیاں مناتے ہیں، ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں۔ آپ کے مذہب میں کیا کمی تھی جو آپ غیروں کا طریقہ اپنا رہے ہو؟ عیسائیوں کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان کے سینٹ ویلنٹائن نے ایک اندھی لڑکی کو اس دن کرامتاً بینائی عطا کر دی، اس کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے بزرگ کی کرامت کا دن ہے۔ عیسائیوں کا ایک طبقہ آج بھی اس بات کو مانتا ہے کہ یہ ویلنٹائنس ڈے ان کا ایک خاص مذہبی تہوار ہے۔ اب عیسائیوں کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس لڑکی سے ویلنٹائنس کو محبت بھی ہو گئی تھی، اور 14 فروری کے دن جب ویلنٹائن کو اس کا سر قلم کیا گیا تو وہ جس جیل میں قید تھا، اس جیل کی جیلر کی بیٹی کو اس نے خط لکھا۔ اب آپ میری باتوں کو توجہ سے سنیں اور غور کریں کہ آج عیسائیوں کا ایک طبقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ویلنٹائنس ڈے فقط رومانس کا دن نہیں، بلکہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے دنیا میں پیغام محبت عام کیا تھا، اسی طرح ان کی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے سینٹ ویلنٹائن نے 14 فروری کو محبت کرنے والوں کو ملانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ تو میں اس حوالے سے مسلمانوں کو الرٹ کرنا چاہتی ہوں، مسلمانوں کو الرٹ کرنا ہم پر فرض ہے، یہ ہمارا شرعی فریضہ ہے۔ غیر محرم گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ، غیر شادی شدہ لڑکے اور لڑکیاں اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے ملنا اور اسے محبت تصور کرتے ہیں، تحفے دیتے ہیں۔ ایسے بیہودہ اور بے حیائی کے کاموں کی قباحت پر تو تمام امت کا اتفاق ہے، اس بے غیرتی کی قباحت پر تمام امت کا اجماع ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عمل حرام ہے اور اس سے روکنا ہم پر فرض ہے۔ اور یاد رکھیے، غیر شادی شدہ غیر محرم مرد اور عورت ویلنٹائنس ڈے پر آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں، یہ تحفے دینا حرام ہے، اور توبہ کے ساتھ ساتھ ان کو لوٹانا بھی لازم ہے، ان تحفوں کو لوٹانا بھی واجب ہے، چاہے کتنا ہی مہنگا ہو یا سستا ہو، چاہے پھول کی صورت میں ہو یا گھڑی کی صورت میں ہو، چاہے پرفیوم کی صورت میں ہو، چاہے کارڈ کی صورت میں ہو یا موبائل فون کی صورت میں ہو، جو کچھ بھی ہو، تحفے کو واپس کرنا لازم ہے، اور صرف واپس ہی نہیں کرنا بلکہ اس پر توبہ بھی کرنا ضروری ہے۔ ایسے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا تحفہ دینا حرام بھی ہے اور لینا بھی حرام ہے، اور جو لے چکا ہے یا جو لے چکی ہے اس پر لازم ہے کہ اس تحفے کو واپس کرے، کیونکہ حرام کام کے لیے گفٹ لینا یا دینا شریعت مطہرہ میں رشوت کے حکم میں آتا ہے۔ جب دو غیر محرم عاشق ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں تو یہ رشوت کی طرح ہے، یہ حرام ہے۔ ناحق کسی چیز کے حصول کے لیے، کسی چیز کو خریدنے کے لیے جو رقم خرچ کی جاتی ہے وہ شریعت مطہرہ میں رشوت میں داخل ہوتی ہے، کیونکہ تحفے دینے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تحفہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، لیکن ایسے رشتے میں ایک دوسرے کو تحفہ دینا کہ جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں،
تو پھر اس میں بھی محبت بڑھے گی، اور جب محبت بڑھتی ہے اجنبیت دور ہو جاتی ہے اور قرب کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز تعلقات کو مضبوط کرتا ہے، اور پھر انسان شریعت کے حدود کا بھی خیال نہیں رکھتا اور گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، کہ نبی کریم علیہ السلام نے رشوت لینے اور رشوت دینے والے دونوں پر لعنت کیا۔ جب غیر محرم ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں تو وہ بھی رشوت کے ہی حکم میں ہے، کیونکہ وہ گفٹ لینے والا اس گفٹ کا مالک نہیں ہوتا، اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اس گفٹ کو لوٹا دے، اور اگر لاسٹ ایئر آپ میں سے کسی نے بھی کسی غیر محرم سے تحفہ لیا یا تحفہ دیا ویلنٹائنس ڈے کے دن، تو اس تحفے کو آپ واپس کر دیں، کیونکہ آپ اس کے مالک نہیں بن سکتے، اور فقط لوٹانا ہی کافی نہیں بلکہ اس کو لوٹا بھی دیں، اور 4 شرائط کے ساتھ توبہ بھی کریں، یعنی سب سے پہلے اس کو گناہ مانیں، اور پھر ندامت کی کیفیت پیدا کرنا، یعنی سب سے پہلے یہ کہ وہ گناہ ہے اور یہ گناہ تھا اور ہم نے اس گناہ کو کر لیا، اس پر شرمندہ ہونا، اور فقط اللہ کی رضا کی خاطر توبہ کرنا، اور پھر آئندہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہونے کا ارادہ کر کے توبہ کرنا۔ یہ 4 شرائط ہیں توبہ کے، ان 4 شرائط کے ساتھ توبہ کریں، یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں شریعت کے حکم کو بیان کرنے سے روک نہیں سکتی، اور پھر کفار کے منحوس رسومات کے نتیجے میں ہماری نوجوان نسل جن نفسانی لذات اور خواہشات میں مبتلا ہو چکی ہے، ہم اس کو نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں؟ اور مرد و عورت کے اختلاط کی طرف مائل کرنے والی بیہودہ رسومات کے نتیجے میں جو تباہ کن اثرات ہمارے معاشرے میں مرتب ہو رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے۔ یہ حقیقت کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں، ہر بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ ناجائز تعلقات اور بے حیائی پر مشتمل یہ جو طریقہ ہمارے معاشرے میں دیمک کی طرح ہمارے معاشرے کو چاٹ رہا ہے، یہ بالکل حرام ہے۔ اس کے نتیجے سب کے سامنے ہیں، کسی سے نہیں چھپا، کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا، اس کی حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور خدا کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ہم کیا جواب دیں گے ان نو مسلموں کو جو لوگ نئے مسلمان ہو رہے ہیں؟ وہ علماء سے سوال کرتے ہیں کہ عیسائیوں کی کتابوں میں بغیر شادی کے ریلیشن شپ حرام ہے، اسی طرح تو اسلام میں بھی حرام ہے، اور تم تو یہ کہتے بھی ہو کہ اسلام ہی وہ سچا دین ہے جس میں ان احکامات میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک تبدیلی ہوگی، اور پھر دنیا کا ہر سچا مسلمان ان بے حیائی کے کاموں کو حرام بھی مانتا ہے، پھر بھی مسلمان ویلنٹائنس ڈے مناتے ہیں۔ جتنا غیر مسلم اس دن کو نہیں مناتے، اس سے کہیں زیادہ زور و شور کے ساتھ مسلمان اس منحوس دن کو مناتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں؟ آج UK میں، آج برٹن میں جو مسلمان بچے ہیں وہ اس بے حیائی کا رد کرتے ہیں اور اس کو حرام کہتے ہیں، جہاں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، لیکن ہمارے مسلم ممالک جہاں پر مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، وہ اس حد تک گر گئے ہیں کہ اس دن کو بڑے زور و شور کے ساتھ منا رہے ہیں، جس کو دیکھ کر کے برطانیہ اور UK کے مسلمان بچے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ کیا یہ مسلمانوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں؟ اور مجھے پتا ہے میرے اس بیان کو وہی لوگ سنیں گے جو اس چیز کو حرام سمجھتے ہیں، جن کے اندر حیا باقی ہے، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ جب تمہارے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو تم جو چاہے کرو، جب حیا ہی ختم ہو گئی تو پھر جو مرضی وہ کرو۔ جس کے گھر میں بہن بیٹھی ہے، جس کے گھر میں بیٹی بیٹھی ہے، وہ دنیا میں جا کے، وہ باہر جا کے ویلنٹائنس ڈے منا رہا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اس کی بہن کو بھی خط لکھے، یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اس کی بہن کو بھی گلاب کا پھول پیش کرے، اس کو بھی گفٹ دے۔ اگر اس خیال سے بھی اس کے دل میں کپ کپی تاری نہیں ہوتی، اگر اس خیال سے بھی اس کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، اسے ڈر نہیں لگتا، اسے خوف محسوس نہیں ہوتا کہ میری بہن کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے جب اس کی غیرت مر ہی چکی ہے، اگر تمہاری غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے، تو ہم تو تم سے بات ہی نہیں کر رہے، کیونکہ اس طرح کے رسومات مسلمانوں میں جان بوجھ کر پھیلائے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے ایمان سے نکل جائیں۔ تو
تو کیا ہم ان بے حیا لوگوں کا رد بھی نہ کریں؟ حق بات کا اعلان سرے دار کریں گے، حق بات کا اعلان سرے دار کریں گے، یہ جرم اگر جرم ہے 100 بار کریں گے۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ کفار تو ہمیں مٹانے کے لیے دن رات کوششیں کر رہے ہیں، تو وہ تو ہمارے کھلے دشمن ہیں۔ مٹاتے ہیں وہ ہم کو تو وہ اپنا کام کرتے ہیں، مٹاتے ہیں وہ ہم کو تو اپنا کام کرتے ہیں۔ حیرت تو مجھے ان پر ہے کہ اس مٹنے پہ مرتے ہیں۔ وہ ہماری تہذیب کو مٹا رہے ہیں اور یہ ناز کرتے ہیں اور یہ فخر کرتے ہیں اور یہ خوشیاں مناتے ہیں۔ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ اور وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود۔ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ حقیقت ہے ہماری، یہ ریالٹی ہے، کچھ تو شرم کرو۔ ان کا سینٹ ویلنٹائن آخر تمہارا لگتا کیا ہے؟ اپنے اسلاف کو تم بھول گئے ہو؟ شیخ معین الدین چشتی کو بھول گئے ہو؟ ان کے گلاب کے پھولوں کو بھول گئے ہو؟ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ چلو اس دن کم از کم شوہر اور بیوی کو بھی تحفے دینے کی اجازت دے دینی چاہیے۔ ویلنٹائنز ڈے ان کو سیلیبریٹ کرنے دو، ان کے تعلقات تو ناجائز نہیں، لیکن میں ان کمعقلوں کو جواب دیتی ہوں کہ ہم کیوں ویلنٹائنز ڈے منائیں؟ مسلمانوں کا تو ہر دن مدرز ڈے، ہر دن فادرز ڈے، ہر دن ہسبینڈز ڈے، ہر دن وائف ڈے اور ہر دن چلڈرنز ڈے ہوا کرتا ہے۔ اسلام تو محبتوں کا قانون ہے۔ اپنی زوجہ سے، اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے جو دن تم نے چنا وہ ویلنٹائنز ڈے ہے، وہ بھی عیسائیوں کا دن، وہ بھی عیسائیوں کے مذہب کا دن۔ اس سے تو یہی پتہ چلے گا نا کہ مسلمانوں کی اپنی کوئی پہچان ہی نہیں، مسلمانوں کا اپنا کوئی کلچر ہی نہیں۔ یاد رکھو، اسلام اپنا ایک مزاج رکھتا ہے، ہماری اپنی ایک پہچان ہے، ہماری اپنی روایات ہیں، ہماری اپنی تہذیب، اپنا تمدن ہے۔ تم اپنی تاریخ کو تو بالکل بھول ہی گئے ہو کہ غیروں کا طریقہ اپنانے لگے ہو۔ کیا اس ویلنٹائنز ڈے کی حقیقت کا تمہیں علم بھی ہے کہ یہ ہے کیا؟ اس دن کو سیلیبریٹ کرنے میں تمہیں بڑا مزہ آتا ہے اور پتہ ہی نہیں کہ یہ ہے کیا۔ اس دن کے حوالے سے عیسائیوں میں 2-3 کہانیاں ہیں۔ کلوڈیس II رومن امپریرر، جب رومن امپریرر کا کلوڈیس II بادشاہ بنا تو اس نے اپنے زمانے میں یہ قانون نافذ کیا کہ فوج میں جو بھی شامل ہوگا وہ شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا یہ کہنا تھا کہ شادی شدہ فوجی، اس کا دل بیوی بچوں میں لگا رہتا ہے، وہ ٹھیک سے جنگ میں لڑائی نہیں کر پائے گا، وہ کوئی غیر معمولی کرتب نہیں کر کے دکھا پائے گا۔ تو اسی دوران عیسائیوں کا جو سینٹ ویلنٹائن تھا، اس نے ان فوجیوں کی خفیہ طور پر شادی کرانا شروع کر دیا۔ جب یہ بات بادشاہ کو پتہ چلی تو اس نے ویلنٹائن کو قید کر لیا اور پھر سزا دی موت کی۔ جب وہ جیل میں قید تھا تو اس دوران جن نوجوانوں کی شادیاں اس نے کرائی تھی وہ لوگ اسے گلاب کے پھول پیش کرتے اور محبت بھرے نوٹ لکھ کر اس کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ اور عیسائیوں کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اسی دوران جب وہ قید خانے میں تھا تو ویلنٹائن نے جیلر کو اپنی مذہبی کتاب پیش کی، تو جیلر نے اس سے کہا کہ اگر یہ واقعی خدا کی کتاب ہے تو ثابت کر کے دکھاؤ، اور اپنی نابینا، اپنی اندھی بیٹی کو ویلنٹائن کے پاس لے کر آیا، اور عیسائیوں کے مطابق ویلنٹائن نے اس کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں، اور اس لڑکی سے اس ویلنٹائن کو محبت بھی ہو گئی۔ اور 14 فروری کو جب ویلنٹائن کو قتل کیا گیا تو اس نے اس جیلر کی بیٹی کو خط بھی لکھا
اور عیسائی تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سینٹ ویلنٹائن کی شہادت کا یہ دن ہے جسے ہم مناتے ہیں، اور عیسائیوں کا ایک طبقہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کو آنکھ کی روشنی عطا فرماتے تھے، تو ویلنٹائن نے بھی اپنی محبوبہ اس لڑکی کو آنکھوں کی بینائی عطا کر دی اور عیسائیت کو مضبوط کیا ہے، اور یہ ویلنٹائن کی کرامت کا بھی دن ہے اور محبت کے لیے قربانی دینے کا بھی دن ہے۔ اب دیکھیے، عیسائیوں کی روایات کی حقیقت چاہے کچھ بھی ہو، وہ اسے اپنا مذہبی تہوار مانتے ہیں۔ میں ان مسلمانوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ترقی کے نام پر غیر اسلامی رسومات کو بڑھاوا تم دے رہے ہو، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو گلاب کا پھول دینے کی تو اجازت دے دینی چاہیے، اللہ اکبر، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اپنی بیوی سے یا اپنی ماں سے، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے بچوں سے محبت ظاہر کرنے کے لیے غیروں کا دن ہی تمہیں چاہیے تھا؟ تمہیں ویلنٹائن ڈے ہی ملا تھا؟ تمہیں خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کا دن کیوں نہیں ملا؟ اگر تمہیں گلاب کا پھول ہی دینا تھا تو، اور اگر تمہیں کوئی کارڈ ہی دینا تھا، کوئی تحفہ ہی دینا تھا، تو خواجہ معین الدین ڈے میں تم دے دیا کرتے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کا دن رجب المرجب کی 6 تاریخ کو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے؟ ہم مسلمانوں کے لیے تو ہر دن مدرس ڈے، ہر دن فادرس ڈے، ہر دن سسٹرز ڈے، ہر دن چلڈرنس ڈے ہے، لیکن گلاب کے پھول اور تحفے دینے کے لیے اگر کسی دن کو خاص ہی کرنا ہے تو سب سے اچھا دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کا دن ہے۔ معین الدین ڈے جانتے بھی ہو کہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ان کے عاشق انہیں ہمیشہ گلاب کے پھول پیش کیا کرتے تھے، اور آج بھی پوری دنیا میں ہر مہینے کی 6 تاریخ کو اور ہر سال 6 رجب المرجب کو خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کا دن منایا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں دھوم دھام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ صدیاں بیت گئیں لیکن آج بھی غریب نواز کی بارگاہ میں گلاب کے پھول پیش کیے جاتے ہیں۔ پتہ ہے گلاب کے پھول کیوں پیش کیے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ غریب نواز کو گلاب کے پھولوں سے بہت محبت تھی، اور آج بھی جا کر دیکھ لو اجمیر معلیٰ میں پوری دنیا سے آنے والے عاشق گلاب کے پھول پیش کر رہے ہیں۔ آپ کی حیات مبارکہ میں ایک مرتبہ گلاب کے پھولوں میں کچھ کمی آ گئی تو آپ نے دعا کی اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اس خطے میں اللہ تمہیں اتنے گلاب کے پھول عطا فرمائے گا کہ تمہیں قیامت تک کبھی گلاب کے پھولوں کی کمی نہیں ہوگی، اللہ اکبر۔ اور آج تک کوالٹی اور کوانٹٹی کے اعتبار سے جیسے گلاب کے پھول غریب نواز کے علاقے میں ہوتے ہیں، دنیا میں اس کی مثال نہیں پائی جاتی۔ اور وہ نادان لوگ جو جائز محبت کے اظہار کے لیے گلاب کے پھول ہی دینا چاہتے ہیں تو پھر وہ ویلنٹائن ڈے نہ منائیں، وہ خواجہ معین الدین ڈے منایا کریں، وہ 6 رجب کو سیلیبریٹ کریں، یا پھر ہر مہینے کی 6 تاریخ کو سیلیبریٹ کریں، اور اسے معینی ڈے کہا کریں یا پھر غریب نواز ڈے کہا کریں۔ ہر اسلامی 6 تاریخ کو اپنے پیاروں کو گلاب کے پھول پیش کریں اور انہیں بتائیں کہ یہ غریب نواز کا دن ہے جنہیں گلاب کے پھولوں سے بہت محبت تھی۔ یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چمن کے اس پھول کا دن ہے جس کی خوشبو سے پورے عالم میں اسلام کا پیغام محبت عام ہوا، جس نے محبت اور امن کے پانی سے نفرت کی آگ کو بجھا دیا، اور جس کے گلاب کے پھولوں نے 90 لاکھ لوگوں کو کفر اور شرک کی گہرائیوں سے، کفر اور شرک کی گہری کھائی سے نکال کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ اس معین الدین کا ڈے ہے۔ ہمیں کیا مطلب ویلنٹائنز ڈے سے؟ آج ہی توبہ کریں اور اس میسج کو اتنا پھیلائیں کہ ہر مسلمان کو یہ بات معلوم ہو جائے اور وہ اس گناہ سے بچے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔